زولا کا آیا اسلامائزیشن، مشرف آیا جی انلائٹنمنٹ. اچھا مشرف آیا جی لوکل باڈیز کریں، اور وہ ایک نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا گیا، آپ کو یاد ہی ہے، ناظم کا آفس بنایا گیا، یہ کیا گیا وہ کیا گیا، سارا کچھ رول بیک ہو گیا. اب حافظ صاحب آئے نا، تو حافظ صاحب کے 4 ایجنڈے ہیں. پہلا ایجنڈا ہے آپ کا، حافظ پہلے ایکسپلین کرو. حافظ آصم منیر صاحب، آصم منیر کہنا، فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب، جنہوں نے انڈیا کے ساتھ، میں تھوڑا سا کنفیوز رہتا ہوں دیکھیں کہ حافظ ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ بہت شاندار جنگ لڑی، جیتے، قومی ہیرو ہیں. لیکن جو سیاسی طور پہ کیا جا رہا ہے نا کہ آپ نے چولستان کو آباد کرنا ہے اور وہ لوگوں کو پٹے پہ زمینیں دے دیں اور نہریں نئی بنانی ہیں، آپ نے کیا نام ہے صوبے ڈویژن کی لیول پہ سارے صوبے بنا دینے 20 30 40 جو آپ نے سوچا ہوا ہے. یار پولیٹیکل جو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے نا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو یا مینجمنٹ کے ساتھ ہو، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہو، اس کو بہت لمبے چوڑے مشاورت کے بعد کرنا اچھا چاہیے. بیچ میں ٹوکوں، آپ نے ابھی کہا تھا جنرل پرویز مشرف کا کیا انلائٹنڈ ماڈریشن. انلائٹنڈ ماڈریشن، یہ آپ نے جنرل پرویز مشرف کے کہا. جی میرے پاس ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں. جنرل پرویز مشرف پاکستان میں اسلامی نظام لانا چاہتا تھا جس میں کوڑوں کی سزا تھی. ہاں بالکل. آپ نماز نہ پڑھیں آپ کو کوڑوں کی سزا، آپ روزے نہ رکھیں آپ کو کوڑوں کی سزا. آپ نے کوئی بھی ایسا کام کیا، محاسبہ کمیٹیاں تحصیل لیول سے لے کے وفاقی سطح تک. یہ تھا جنرل پرویز مشرف کا پلان، میرا نہیں تھا. اب ہوا کیا کہ 2002 میں اگر 9/11 نہ ہوتا، کیونکہ وہ جو مسودہ تھا وہ نکلا ہے ریلیجس امور کی جو وزارت ہوتی ہے، واقعی لیکن جو مشرف نے ٹیک اوور کرتی 14 پوائنٹ یا کتنے کہتے ہیں ان میں تو وہ ذکر نہیں تھا ان چیزوں کا. میں بتا رہا ہوں کہ 2002 میں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا وہ مشرف کو کسی جرنیل نے، ضیائی جرنیل نے بنایا ہوئے گا. مشرف ذاتی طور پہ تھے انلائٹنڈ آدمی، مشرف کا کنٹرول تھا. کوئی ضیائی جرنیل کہاں سے آ سکتا ہے مشرف کے ہوتے ہوئے؟ نہیں، اس نے بنا کے بھیجا تھا. 9/11 ہو گیا. اگر 9/11 نہ ہوتا تو شاید وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو جو گیا تھا نا مسودہ. اچھا ویسے یہ نئی بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جنرل مشرف تو میں خود جنرل مشرف کے بارے میں تو حمید گل کہتے تھے کہ یہ اتا ترک بننا چاہتا ہے. تو حمید گل صاحب فوت ہو گئے نا. حمید گل کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کے ساتھ میری بڑی گپ شپ ہوتی. اچھا عبداللہ کو میں بتا دوں کہ عبداللہ جنرل پرویز مشرف اس ملک میں اسلامی نظام لانا چاہتا تھا، اور یہ 2001 میں اسلامی نظریاتی کونسل کو مسودہ بھی بھیج دیا تھا. اچھا وہ 9/11 نہ ہوتا تو مشرف شاید کچھ کر جاتا. خان صاحب ہم آتے ہیں حال پہ. اب فیلڈ مارشل صاحب اور چیف آف ڈیفینس فورسز جو اپنی نئی سیٹنگ کر رہے ہیں، ایک نئی اب بنا رہے ہیں، ایک طرح سے عہدیدار بھی نئے آئیں گے، ISI چیف بھی نئے آئیں گے، باقی لوگ بھی، ایک سیٹ اپ بنے گا. اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو پروجیکشن بنائی جا رہی، نئے صوبے، یہ جو نہریں، یہ جو نئی ایک پلاننگ ہے NFC کے حوالے سے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو بظاہر بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے مختلف جرنلسٹوں کے ذریعے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاسبلٹیز کیا ہیں ان کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے؟ میں خاص طور پہ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی ذاتی ایمبیشنز کی بات نہیں. ان کا فیلڈ مارشل آصم منیر کی کوئی ڈاکٹرائن آئی ہے جیسے کہ جنرل باجوہ کی تھی؟ یہ ڈاکٹرائن ہی ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو 4-5 چیزیں بتائیں. اس کا تو وہ خود کہتے تھے نا، وہ تو باقاعدہ عسکری حلقے کہتے تھے کہ یہ باجوہ ڈاکٹرائن ہے. ہاں باجوہ ڈاکٹرائن. تو میں وہ کہتا ہوں کہ اس طرح عسکری حلقے کہتے ہیں کہ یہ جنرل آصم منیر ڈاکٹرائن ہے، ایسا میں نے نہیں سنا. یہ عسکری حلقے تو نہیں کہتے، لیکن اب تبصرہ نگار تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا ایجنڈا ہے نئے صوبے بنانا، چولستان کو آباد کرنا، اور NFC کو ریوائز کرنا، 18ویں ترمیم کو ڈائلیوٹ کرنا. آصم منیر کے ساتھ یہ ہوا ہے. جنرل باجوہ کو، قمر جاوید باجوہ کو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. PTI مرشد کے گروپ میں، مرشد کے مظاہرے میں، مرشد کے جلوس میں، مرشد کے جلسے میں گالیاں پڑھتے ہوئے. کن کو؟
جنرل قمر جاوید باجوہ ہاں ننگی ترین گالیاں نکالی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جنرل باجوہ کے ساتھ چلو آپ کا کوئی ذاتی لڑائی کہ وہ اس نے آپ کا ہاتھ لیکن چھوڑ یہ اچھی دیا. بات تو نہیں کہ آپ کسی کو اس طرح کی گالیاں اب دوسرے اس کے بعد پھر جنرل عاصم منیر جو ہے اس کو بھی اس طریقے سے گالیاں پڑی ہیں مرشدی گروپ کی طرف سے پی ٹی آئی کلکوں سے. لیکن یہ نازیبا طریقہ ہے. نازیبا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یار آپ نے کچھ کرنا ہے نا پریکٹیکلی وہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاورز دیٹ بھی کوئی پتہ چل جائے. گالیوں سے میکسیمم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گندے لوگ ہیں یار دفعہ کرو یار اس کو منہ نہیں لگاؤ. ہاں لوگ تو یہی کہتے ہیں جیسے ابھی شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہوا تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیاسی طور پہ اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ منہ نہ لاؤ تو تھوڑی کدی سنی بھی نہیں جائے گی. بالکل بالکل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یار سیاسی طور پہ منہ لانا وہ کہیں نہ کہیں وسیلہ بن جاتا ہے آنے والے وقتوں میں. آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ اگلا یہ کہ انہوں نے منہ نہ لاؤ تو اگلے 135 سال تو انہوں کوئی منہ نہیں لائے گا. خود آ کے دکھاؤ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اتنی چوڑی کیوں پھر دی, کیا وجہ ہے؟ ہر ایک سیاسی جماعت چاہے وہ پاپولر ہے یا پاپولر ہونا چاہتی ہے ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ مشاہد حسین سید نے ابھی کہا نا کہ قیدی نمبر 804 تو گیٹ نمبر 4 کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. وہ 804 جو قیدی ہے نا وہ سوار ہو کے کن کے کندھوں پہ سوار ہو کے اقتدار میں آیا تھا, وہ یہی تھے گیٹ نمبر 4 جو بھی کہنا. ابھی مشاہد حسین فواد چودھری یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے کندھے استعمال کرو, لڑائی چھوڑو, گالیاں. اچھا ایک بات ہے, اگر مرشد عمران جیل سے باہر آتا ہے اور اگر اقتدار میں آتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جنرل عاصم منیر ہو چاہے فوج ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو وہ اس کو معافی دے دے. ابھی تک اسٹیبلشمنٹ پاورز دیٹ بھی اور آرمی نے معافی نہیں دی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے فالوور سپورٹر میں وہ سکت ہوتی جو پیپلز پارٹی کے فالوورز اور سپورٹر میں سکت تھی 1977 میں, انہوں نے جنگ لڑی تھی, سیاسی جدوجہد کی تھی, 11 سال مار کھائی تھی, وہ اس انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں امریکہ کا کوئی صدر آئے گا تو ہمیں اندر ہمارے لیے بہاریں آئیں گی یا انڈیا کچھ کرے گا یا فلانا کچھ کرے گا یا سجاد کچھ کرے گا یا ستار کچھ کرے گا. یا تو ان کو اپنے اندر وہ اسپرٹ پیدا کر لینی چاہیے پی ٹی آئی والوں کو کہ بھی آپ نے جدوجہد کرنی ہے. ہاں اور یہ لمبا ایک طرح سے لمبا ہوتا ہے, سیاسی جدوجہد بڑی لمبی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بس اسی سوئیں ہی تھے صبح اٹھیے تھے ساڈا مرشد جڑا نا وہ بیٹھا ہو گئے تھے. یہ ذرا چلیں خان صاحب آپ کے ساتھ بڑی مزیدار گفتگو ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاثر پیدا کیا جا رہا ہے نا کہ ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ منوا لے گی پیپلز پارٹی سے اور جو 28ویں ترمیم ہے وہ ان کی مرضی کی ہو جائے گی, ہم دونوں کا یہ خیال ہے کہ سیاسی حقیقتیں جو ہوتی ہیں ان کو اوور رائٹ نہیں کیا جا سکتا. کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوگا اور فیس سیونگ دونوں کو چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گروپ اپنا فیس بچانے کے لیے دوسرے کے فیس پہ سیاہی مال دے.